السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حیدر ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بکروں کو کان سے پکڑ کے چلاتے ہیں تو کیا یہ کان سے پکڑ کے چلانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ظاہر ٹانگ پکڑ کے تو نہیں چلائیں گے، کان پکڑ کے لیے چلائیں گے۔ تو اس طرح اس کو بلا وجہ ایذا نہ ہو، اتنا نہ کھینچے کان کے اس کا کان کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ ارے کمزور جانور ہو تو ہو سکتا ہے کان کا ٹکڑا ہی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یا اتنا زور سے کھینچے کہ بیچارے کا کہیں سے اکھڑ جائے کان اور اس کو درد ہو جائے۔ باقی نارملی کان پکڑ کر اس کو چلانا میں تو حرج نہیں ہے۔ سینگ پکڑ کر بھی نہیں چلا سکتے نا، وہ قابو نہیں آئے گا، کان سے تھوڑا قابو آتا ہے۔ اس طرح پونچھ کو مروڑتے ہیں تو یہ پونچھ ہے نا، یہ پونچھ بھی ٹوٹ سکتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ بعض اوقات جانور بیٹھے ہوئے، ایک جانور کی پونچھ پر دوسرے جانور کا پیر آ جاتا ہے اور ایک دم یہ جانور اٹھتا ہے نا، یہ بڑے جانوروں میں اس کی پونچھ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ پھر یہ قربانی کے دنوں میں یہ ٹوٹی ہوئی پونچھ پر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو اپنی ٹیکنک سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ سرسری نظر سے شاید دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ پونچھ کو چیک کرنا چاہیے۔ اسی طرح کان کو چیک کرنا چاہیے کہ ٹوٹا ہوا کان کہیں جوڑ تو نہیں دیا کسی مسالے وغیرہ سے، کیمیکل سے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دیکھیں وہ پکڑتے اپنی سہولت سے مگر ایسا بے دردی سے کھینچتے اپنے کو یوں رحم آئے، ورنہ کان کھینچ کر پکڑنا ایک طرح سے وہ ہے تو تذلیل کی، لیکن انسان کو یوں کرے کان پکڑ کے تو تذلیل کا ہے یہ۔ لیکن بچوں کو پکڑتے ہیں اس کے ادب سکھانے کے لیے پکڑا، جیسے استاد پکڑتے ہیں، والد پکڑتے ہیں۔ اس کو وہ ایک لفظ ہے اس کے لیے، گوش مالی، گوش مالی، کان موڑنا یا پکڑنا، کان کھینچنا۔ استاد اگر شاگرد کا کان کھینچتا ہے تو سزا یہ اس کی، جبکہ اس کو یعنی کہ شدید ایذا نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا کان کو یوں یہ بھی پتہ نہیں، میں سکھا تو نہیں رہا ہوں، ظاہر ہے یہ ایذا کی صورت ہے جو مطلب اس کو منع کیا جائے گا۔ اس طرح ایسو مطلب یوں کرتے ہیں کہ لال ہو جاتا ہے، ایک دم درد ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات اساتذہ اس طرح چینٹی مارتے ہیں کہ وہ ادھر کھال جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، داغ ہو جاتا ہے کئی دن تک کے لیے، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہلکی پھلکی سزا کی صورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے جامعات میں ہلکی پھلکی سزا کی بھی اجازت نہیں ہے، مارنے کی کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے۔ ڈنڈی مارنا کجا، ڈنڈی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ رکھیں گے تو ہاتھ میں آئے گی اور کبھی کسی پر لگ جائے گی۔ پاپا ان سزاؤں کو روکنے میں آپ کی شفقت کو بھی بڑا دخل ہے جی، جامعۃ المدینہ میں ان سزاؤں کو روکنے میں آپ کی شفقت کا بھی بڑا دخل ہے۔ میری شفقتیں ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، ارے مل جل کر ہی عیسائی بھائیوں نے ترکیب بنائی، مجھے تو پوچھا بھی نہیں ہوگا، بعد میں پتہ چلا ہو۔ مارنے کے کیس پہلے آتے تھے اور بے دردی سے مارتے تھے، جب قاری صاحبان تھے، جامعات تو تھے بھی نہیں، مدارس المدینہ، یہاں تک کہ ایسے ایسے وہ جنگلی قسم کے قاری صاحب مل گئے تھے۔ یہ کیس آئے ہیں، خدا بہتر جانے سے ہوا کہ نہیں، اس سگریٹ کے داغ لگانا اور بری طرح پٹائی کرنا بے تحاشا، پھر ان کے والد یعنی سرپرست یا خاندان والوں کا ہم لوگوں کو ڈھونڈنا، آ کے فریاد کرنا، شور شار کرنا، شروع میں اس طرح کے واقعات۔ تو پھر یوں عیسائی بھائیوں نے یہ سب آہستہ سے ذہن بنتا ہے نا، قاری صاحبان کو لگام ڈالی۔ تو یہ اس طرح بیچارے بس بیوقوفی ہے، قاری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، قاری صاحب ہو، عالم صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اپنی اولاد کو کوئی اس طرح تھوڑی یار کرتا ہے۔
یہ بھی کسی کے لخت جگر ہے. جو بھی اس طرح مارے وہ ظالم ہے. شریعت میں اس کی جہاں اجازت نہیں ہے. شدید مارنے کی تو اجازت ماں باپ کو بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اگر بالکل اسی لیے اجازت نہیں رکھی نا کہ آپ مارنے کی اجازت دیں گے تو پھر وہ بولے یار ادھر آپ نے اجازت تو دی ہے, ہاتھ ذرا زور سے لگ گیا, آئندہ نہیں کروں گا. تو اس لیے وہ ہلکا ہاتھ مارنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. تو بہت بڑی تحریک ہے نا, ایک آدھ مدرسہ ہو تو آدمی اس کی نگرانی کر سکے باقاعدہ. لاکھوں ہزاروں 1 لاکھ سے زیادہ تو مدنی منع اپنے پاس وہ مدرسہ مدینہ کے, اور جامعات میں بھی شاید ہزاروں طلبہ ہیں, طالبات, اور سب نہیں ہم سنبھال نہیں سکتے. پھر مارا ماری کریں گے تو روز کے 100 جھگڑے ہوں گے پھر والدین سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرما دیجئے خوبصورت جانور کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو تعویذ وغیرہ پہنا سکتے ہیں؟ جی ہاں, جانور کو بھی نظر تو لگتی ہے, لگ سکتی ہے. یعنی جس عمدہ چیز کو لوگ تعجب کے نظر سے دیکھیں تو نظر لگ سکتی ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر ماشاء اللہ کہا جائے. اب یہ بھی نہیں کہنا تھا نا ہمارے میمن بھائی مسالہ مسالہ مسالہ, وہ جاندار ہے. یہ مسالہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ اردو والے کس طرح بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نہ مسئلہ ہے نہ مسالہ ہے, بلکہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ, انشاء اللہ. انشاء اللہ کہ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. لا الہ الا اللہ, خلاص. درود پاک بھی اسی طرح. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں آتا. الحمدللہ کو الحمدللہ, الحمدللہ بہت اس بار تو قربانی ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت قربانی کھالے ہوں گی. الحمدللہ الحمدللہ میں نے اتنی بک کر دی. واٹ از الحمدللہ؟ تقریباً اسی طرح بولتے ہیں الحمدللہ. یہ تاثرات آتے رہتے ہیں, سوالات آتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ, انشاء اللہ, الحمدللہ کا جو یہ حال کرتے ہیں, یا السلام علیکم کا جو یہ انداز ان کا ہوتا ہے بولنے والوں کا, ناظرین سنتے رہتے ہوں گے. شرم مگر ان کو نہیں آتی, غلط بولتے ہیں. اللہ کا نام بھی لینا نہیں آتا یار, کیسی بد نصیبی ہماری. وہ چاہے ہمارے مبلغ ہیں, یہ بھی مبلغ بادلوں سے نہیں آئے, یہ بھی اسی طرح کرتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بہت اس طرح بھائی جماعت الحمدللہ الحمدللہ, بہت مطلب ہاں ترکیب اچھی بن گئی. جو مدنی مذاکرے, دیکھو یہ مدنی منع مدنی مذاکرے سنتے ہیں تو فوراً انہوں نے وہ صحیح تلفظ, ورنہ یہ بھی پیچھے نہیں ہے, مولانا بھی پیچھے نہیں ہوتے. یہ انشاءاللہ اور الحمدللہ ان سے بھی نہیں بولا جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس طرح گزر جاتے. تو یعنی کہ سب کو حاجت ہے کہ مدنی مذاکرے میں آپ لوگ شریک ہو انشاءاللہ. فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا انشاءاللہ. اور مستقل ہر بار یہ تھوڑی اس طرح کے, مگر رنگ برنگے مدنی پھول ہوتے ہیں. اب یہ بھی کتابوں میں تھوڑی لکھے پڑھے, خود میرے مطلب یعنی کہ وہ ظاہر کوئی حص ہوتی ہے نا, یار یہ تو بالکل اندھی چل رہی ہے. تو میں نے بولنا شروع کیا. تو مفتی دعوت اسلامی تو آپ کو سیدھے آدمی تھے, مفتی سیدھے تھے. بولا یار انشاءاللہ تو بولنا ہم کو آپ نے سکھایا ہے, یہ کسی موقع پر کہا تھا انہوں نے, تو توجہ نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے. تو اب یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ تو یاد رہنے ذرا, ہر ایک کو مشکل یاد رہے, اور ہم بھی بھول جاتے ہیں. تو اگر صرف ماشاء اللہ کا یہ بھی صحیح ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ, یہ بھی کہہ دیں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی.
तावीज़ भी बांध सकते हैं, जानवर को भी तावीज़ बांध सकते, कोई हर्ज नहीं। प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़ा वगैरह या रेगजिन में सी के गले में इसके बांध दे, टांग में नहीं। टांग गंदगी से आलूद होती है अक्सर, गला नहीं आलूद होता। जब ज़बा करें तो उस वक्त इसको निकाल लें, तावीज़ को भी, और जो भी हार फूल इसके जो भी पहनाया इसको, इसके ज़ेवरात ये भी निकाल लें। यानी यही जो फूल और ये नहीं पहनाते इसको, ये निकाल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो इज्तिमाई तौर पर जो आवाज़ तकबीर की होती है ना, उसका एक वीडियो हमें मिला तो है, मुमकिन है कि शायद ये वैसा ही हो या उसे मिलता जुलता हो। चलाते हैं पापा। माशाअल्लाह, ये तवाफ़ काबा तवाफ़ ज़ियारा का मालूम हो रही है। अच्छा, मसला ये है कि तवाफ़ ज़ियारा में ये इस तरह बुलंद आवाज़ से, ये एडिट है, एडिटिंग है। अच्छा, कि ये सिर्फ ऑडियो थी, हमारे पास आवाज़ थी, इन्होंने वीडियो में ये तवाफ़ का मंजर लगा दिया। मैं ये सोचा था कि ये तवाफ़ तवाफ़ में इस ज़ियारा तरह भी पढ़ते नहीं है। पापा, ये तवाफ़ ज़ियारा का भी नहीं है, ये अभी कल या परसों के तवाफ़ का मंजर किसी ने मुझे मोबाइल पर भेजा था। ये मैंने जो मीना शरीफ में देखे ना, तौलिए के एहराम होते हैं इनके, वो अभी बात हुई पापा, वो रोड पे जा रहे होते हैं रंग और भी पढ़ कुछ रहे होते सफ़ेद सफ़ेद होता है। ये कहीं फ़लस्तीन या पता नहीं इस तरह अरबी ममालिक के लोग होते हैं, और यार इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतनी मीठी आवाज़ होती है। मदीना मदीना शाम वाले नहीं होंगे, शाम में हनफियत है, ये होंगे दूसरे मुल्कों के जहाँ शाफियत, क्योंकि हनफियों में तो आम इजाज़त नहीं है गलियों में पढ़ने की। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जाने, और 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं, हमारे यहाँ 2 मरतबा है। लेकिन शाम में शवाफे भी होते होंगे जैसे हमारे पाकिस्तान में, वल्लाहु आलम, पढ़ते बहुत अच्छा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे पास जो अरफात के जो मनाजिर आए हैं पापा, वो दिखाते हैं। मीठे और प्यारे प्यारे हाजियों, आप सबको बहुत मुबारक हो कि अरफात का दाखिला नसीब हो गया। ऐ लीजिए, हम जबले रहमत के पास खड़े हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब रफीकुल हरमैन में लिखते हैं, ऐ लीजिए, आप अरफात शरीफ के करीब आप पहुंचे, तड़प जाइए, आंसुओं को बहने दीजिए। ये वो मैदान है कि जहां आने वाला महरूम लौटता ही नहीं। जब नजर जबले रहमत को चूमे, लब्बैक और दुआ में और ज्यादा कोशिश कीजिए। अब जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। दिल संभाले, निगाहें नीची किए, लब्बैक की पैहम तकरार करते हुए रोते हुए मैदान अरफात में दाखिल हो जाएं। और अब अरफात में आ गए, अपने आंसुओं को बहने दीजिए। सुभान अल्लाह, ये वो मुकद्दस मकाम है जहां आज लाखों मुसलमान एक ही लिबास में जमा है। हर तरफ लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं। यकीन जानिए, बेशुमार औलिया किराम और अल्लाह अज़्ज़ व जल के 2 नबी, हजरत सैयदना खज़िर और हजरत सैयदना इलियास अला नबीना वालिस्सलाम भी बरोज़े अरफा मैदान अरफात मुबारक में तशरीफ फरमा होते हैं। अब आप बखूबी आज के दिन की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से मरवी है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफ़ारा वकूफ़े अरफा ही है।
यानी वो सिर्फ हुकूक अरफात से ही मिटते हैं। एक शख्स ने अरफा के दिन औरतों की तरफ नजर की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज वो दिन है जो शख्स कान और आंख और जबान काबू में रखे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। के दिन आमाल नामे पढ़ के सुनाने का हुक्म होगा। अल्लाह अगर हमें ये कह दिया गया कि अपना आमाल नामा पढ़ के सुनाओ, तेरा करम तेरा एहसान, तेरे हम गुनाहगारों को ये मुबारक सफर अता किया, इस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करें। जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखो, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुक़ूफ़े अरफ़ात, जलवा में क्या खरगोश का गोश्त खाना हलाल है? हलाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कुर्बानी के जानवर के सींग टूट जाए तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? सींग जड़ से टूटे तो ये ऐब पैदा हो इसमें। हाँ, कुर्बानी के जानवर के दोनों या एक सींग भी अगर जड़ से टूटे हुए तो कुर्बानी नहीं होगी। इसमें यह है कि अगर जड़ से टूटे थे लेकिन बाद में अगर ज़ख़म जो है वो भर गया तो फिर कुर्बानी हो जाएगी, क्यों ऐब जो है वो ज़्यादा रहा। हाँ, वो ज़ख़्म भर जाए, जैसे यहाँ ये लोग करते हैं ना आजकल, ये बड़े सींग वाले जो बैल होते हैं इनके सींग निकालते हैं, और इसका बता रहे थे कि बहुत शदीद तकलीफ़ होती है जानवर को जब भी निकालते हैं सींग, और इसके बाद ये बस वही ज़ख़्म भरता है और इतने उगते हैं। ये इनके मुद्दत रखते होंगे कि आजकल ये बग़ैर सींग के तकरीबन जानवर मिल रहे जो उखड़े हुए सींग, लेकिन चूँकि ज़ख़्म मर गया, ऐब जाता रहा, बल्कि हुस्न पैदा हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल ये आया बाबा, हम 7 बहनें हैं, मैंने अपने वालिद साहब की मदद के लिए नौकरी करके 91,000 जमा किए हैं, क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब होगी जबकि मेरे अबू कुर्बानी करते हैं? वालिद साहब की नियत करने से वालिद साहब इस रकम के मालिक नहीं हो गए। जब तक वालिद साहब को कब्ज़ा ना दिया हो तब चूँकि इनके अपने कब्ज़े में ये पैसे, और अगर ये सवाल पाकिस्तान से आया है तो वो तो 52.5 तोला चांदी से इसकी रकम बढ़ गई, और यूँ अगर ये और कर्ज़े वगैरह में डूब कर अगर वो माली के निसाब नहीं रहती तो ठीक, वरना ये कि इन पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी ने आपसे हमदर्दी करते हुए एक सवाल किया आपसे, बापा आप 3 घंटे बैठकर मदनी मुज़ाकरा करते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं होती? अभी बीच में उठा था मैं, 3 घंटे मुसलसल तो नहीं बैठा हूँ। अब बैठने से ज़ाहिर है कि अब बैठो के खड़े रहो,
بغیر تکلیف کے گزارا نہیں. دنیا میں تکلیفیں تو ہیں, عادت ہو گئی تو اتنا چل جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. بہرحال یہ کہ جس نے ہمدردی کی اس کا بہت بہت شکریہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میرے ہمدرد کو اس پڑھے ہوئے درود شریف کا تحفہ میں اثار ثواب کرتا ہوں. اچھا لگتا ہے, دل جو اچھی لگتی ہے. بابا دل جوئی کے لفظ آپ نے ابھی بولا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ شاید ایسا شخص ہے کسی کے بارے میں بھی کہ اس کو میری دل جوئی کی حاجت نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاجت ہوتی ہے یا دل جوئی کریں گے تو فائدہ ہوگا اس کا, ظاہر ہے دل جوئی کریں گے دل خوش ہوگا, تو بعض اوقات ذہن بنتا نہیں ہے دل جوئی کرنے کا, اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. کیسا ہے؟ یعنی کسی کی دل جوئی کرنے کا دل نہیں کرتا, ذہن نہیں بنتا یا وہ جھجکتا ہے, رک جاتا ہے. نہیں ذہن نہیں بنتا بلکہ غالب بیمار ہو گیا وہ. اکثریت اسی میں مبتلا ہے کہ وہ دل جوئی غمخواری کا ماحول نہیں بن پاتا. کسی کو دیکھو نا ہمدردی کے دو بول بولیں گے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے, دل خوش ہوتا ہے. اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت تو کیا فضیلت ہے یار, لیکن نہیں کرتے یار. حقیقت ہے دل جوئی نہیں کرتے. ہمارے اپنے ماحول میں بھی دل جوئی کا رجحان کم ہے. دل آزاری کا رجحان کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہے. جو بیچارے نئے نئے خاص کر ہوتے ہیں یا امامہ باندھ لیتے ہیں لیکن اتنے ذہن نہیں بنا ہوتا, نہ قافلوں میں سفر ہوتا ہے, تو وہ اس کو جاڑا ہو. یہاں بیٹھے بیٹھے دل آزاریاں یہ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اندھا یار دیکھتا نہیں کیا گھسا پڑتا ہے, جگہ کہاں ہے. اب اگلا بیچارہ بیٹھنے ہی کرے اور آپ نے اس کو جاڑ دیا, اب کیا یہ دل جوئی ہوئی, دل خوش ہوا اس کا. نہیں یہ بولتا ہوں نا جگہ یار کیوں گھسے جا رہے ہو, صحیح بیٹھو نا. دل آزاری کرنے میں دیر تھوڑی لگتی. نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت یعنی گھبراہٹ میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. یہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے آسان نیکیاں, اس کے صفحہ نمبر 108 سے. یہ آخری صفحات ہوں گے شاید, زیادہ ضخیم نہیں کتاب, چھوٹا سا ایک رسالہ ہے. یہ تو پڑھا بھی ہوگا اسلامی بھائیوں میں سے بعض نے. ہے کوئی جس نے پڑھا ہو؟ ایک کوئی آسان نیکیاں, دو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوا, آج پتہ چلا. تو آج اس کو بھی دو پیچھے بھی ہے, 5. آج اس رسالے کو بھی ہدف میں لے لیجیے اپنے پڑھنے کے لیے. نہیں میں صحیح بولتا ہوں, بہت پیارا رسالہ ہے. اب یہ روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو دل خوش کرنا یہ کتنا بڑا ثواب ہے. کسی مسلمان کے سامنے ہم اس کی موقع کی مناسبت سے بعض اوقات مسکراتے ہیں, اس کے دل بہت خوش ہوتا ہے, مگر نیت اور رضا الہی کے لیے. کوئی چھوٹی سی چیز تحفے میں دے دی, دل خوش ہوتا ہے. اب جیسے اس نے مجھے پوچھا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں, 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں, دل میں خوشی داخل ہوئی, تو انشاءاللہ اس کے حق میں یہ ثواب, اگر اس نے رضا الہی کے لیے کہا ہو. نیت شرط ہے, تو پڑھنے کی نیت ہے انشاءاللہ. مرحبا مرحبا, اللہ کرے آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ نے دل میں خوشی داخل کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا کیے ہیں. اس میں اگر اولاد کے لیے بھی کچھ
مدنی پھول ان معنوں کا اگر مل سکتے ہوں کہ کبھی والد صاحب سے بیٹا کہہ دے یا کوئی گھر والے کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, کتنا وہ کرتے ہیں. ماں سے اولاد, بچیاں کہہ دیں, بچے کہہ دیں ماں آپ تھکتی نہیں ہو, اتنا دن بھر کام کرتی ہو, یہ ہو وہ ہو. تو یہ نہیں اولاد کو ماں باپ کے حوالے سے بھی کوئی دل جوئی کے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کہیں گے, دل خوش کرنے کے لیے, تو اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. یعنی کھانے میں کمزوریاں نکالنے کا تو ہمارا رجحان ہے, لیکن کبھی تو ٹیسٹی کھانا بنا ہوگا گھر کے اندر, تو کبھی ماں کی تعریف کر دے کہ امی آج کھانا بڑا ٹیسٹی بنا. کرنے والے کرتے ہوں گے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب نمک کم ہے بول دیا, نمک بالکل مدینہ ڈلا ہوا ہے, آج کھانا اب کھانے کی تعریف کے حوالے سے اب یہ نیت اگر ماں کے دل جوئی کی کر لے تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ زبردست, ماشاءاللہ, مدینہ کرنا چاہیے. ماں باپ کی دل جوئی مطلب ایسا لگتا ہے کہ گھر کے اندر بھائی بہن کی دل جوئی نہیں کرے گا, بہن کی دل جوئی نہیں کرے گی, بھائی کی دل جوئی نہیں کرے گا, مطلب کہ بچوں کی امی بچوں کے ابو کی دل جوئی نہیں کرے گی, بچوں کے ابو بچوں کی امی کی دل جوئی نہیں کریں گے, ماں باپ مل کر اولاد کی دل جوئی نہیں کریں گے, اولاد مل کر ماں باپ کی دل جوئی نہیں کرے گی. یہ گھر کے اندر ہے. اس کے علاوہ سارے محلے کے دل جوئیاں, باہر نکل کے دل جوئیاں, مارکیٹ میں دل جوئیاں, گاہک کی تو ایسی دل جوئیاں کریں گے کہ بس وہ ایک ہی دل لے کر کتنی دل جوئی لے گا, سارا جیب یہی خالی کر دے. ہاں, تو یہ مطلب کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بوڑھے نانا نانی دادا دادی اگر میسر ہیں, ماں باپ میسر ہیں, مطلب جن کی واقعی دل جوئی کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی دل جوئی کرو یار. بوڑھوں کو زیادہ عادت ہوتی ہے, لیکن واقعی بیچاروں کو کوئی نہیں. گھر کے اندر مطلب بھائی کو جھاڑ دے گا لیکن دوست کو نہیں جھاڑے گا, بہن کو جھاڑ دے گی لیکن سہیلی کو نہیں جھاڑے گی. یہ جو آپس کے جو بالکل ایک کلوز رشتے ہیں نا, اس میں بابا بہت ان معنوں کا فاصلے آئے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو ڈانٹنا, ان کو چارنا, ان کے دل آزاری کرنا, ان کو باتیں سنا دینا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. باہر اپنے وہ معاملات درست رکھنے, گھر کے اندر بھلے کنڈا ہوتا ہونے دو. یہ عجیب ہمیں بولتے بھی, ہاں دعائیں کروانے آتے ہیں گھر میں, ہمارے بہت لڑائیاں ہوتی, کوئی پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کروا تو دیا شیطان نے تم کو, لڑا لڑی مارا ماری گھر میں کرنی ہے. باہر بالکل جھک کر جی جناب لبیک, اور امی سے تو تڑاک اور باجی سے دے دھڑاک. یہ گھروں میں ماحول. افسوس پھر کسی نے کر دیا ہے, پتہ نہیں یار یہ ختم ہی نہیں ہوتی. گھر تم اپنی بوبڑی کو بند رکھو گے, چہرے پر مسکراہٹ لاؤ گے, تو وہ جس نے بھی کروایا اس پر جادو ختم ہو جائے گا. اصل علاج تو یہ ہے کہ تم بااخلاق بن جاؤ, تو گھر کا سارا ماحول درست ہو جائے گا. بہترین کاٹ ہے, کاٹ ہمارے کاٹ کروا دے نا, یہ بھی بہترین کاٹ ہے کہ چلو تم کو وہ کاٹ کا علاج بتا دیتے ہیں. کہ بعض ہوگا تو خود سبب ہوتا ہے, سو دعا کروانے آیا ہے. برائے کرم والدین کی دل جوئی پر کوئی توجہ کیجئے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے, آمین, کہ ہم اپنے ماں باپ کی دل جوئی کریں, نانا نانی کی, دادا دادی کی دل جوئی کریں, بھائی کی, بہن کی دل جوئی کرے. بس جب کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو, ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے کے معاملے میں پیش قدمی ہونی چاہیے. ہاں, بھابھی کی دل جوئی کرنے کے لیے دیور جی نہ نکلے, اور اسی طرح نام محرموں کی دل جوئی کرنے کے راستے نہیں نکال لیں. سمجھنا چاہیے کس کی دل جوئی کرنا ثواب ہے اور کس کی دل جوئی گناہ کے غار میں دھکیل سکتی ہے. استاد شاگرد بھی ایک دوسرے کی دل جوئی کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, سب کریں. میں آپ کی کروں, آپ میری کریں, ہر ایک دوسرے کی دل جوئی کرے, سب کی کرنی چاہیے. چلو میں دل جوئی کرتا ہوں, یہ اصحاب کعبہ والوں کی. بھائی یہ سب اٹھاؤ, یہ جو لائے ہو لکھ کے. ایک تو بہت پیارا لگا, الموت لکھا ہوا تھا یار, ایک گتا. ہاں دیکھو یہ مدینہ ڈویژن کوڑن یا کٹن. میں ذرا دیکھ لوں اس کو, ذرا آپ وہ زوم. باپا نگران کابینات فرما رہے کوڑن کر دیں آج سے. باپا ہے کیا یہ کڈن تو مطلب نکالنا. اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو, ہیں تو حد بھر کے خدائی خار ہم. یہ کس کا شعر ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے, یہ مطالعے کے شوقین نہیں ہے. اور کس کو پتا ہے کس کا شعر ہے؟ آخر کسی کا تو ہوگا.
ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار. یہ بھی اسی میں. کس کا شعر ہے؟ ایک ہی بتائیں گے. پاپا یہ پیچھے گرل سے پیچھے بھی ایک مدنی منا. مدنی منا، بڑا مدنی منا، ماشاء اللہ. 2-3 ہیں. چلو بھائی مدنی منا آپ بتا دو جس کو ابین نے مدنی منا بولا ہے. ہاں کنفرم کر لو. ہاں بھائی ان کے وہ دکھاؤ نا میرے کو. یہ آپ لوگ زوم تو بولتے ہو اس کو یار. نمایاں جی بابا دکھا رہے ہیں. یہ کونے سے بیٹے پکڑو، وہ مڑا ہوا ہے کونا. ہاں اوپر سے. یہ کسی کو در سے فیضان سنت سے پیار ہے، کسی کو مدنی قافلہ اور مدنی انعامات سے پیار ہے، اور اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اور میرے سے پیار ہے کسی کو نور کی برسات کی. اچھا اس میں شروع ہو گئے. درود پاک یہ پہلے بھی آ چکا ہے. 8,81,700 ماشاء اللہ. اس کو غم مدینہ چاہیے. ماشاء اللہ مرحبا. سبحان اللہ بیڑا پار انشاءاللہ انشاءاللہ. مرحبا. ہمارے ناظرین نے ہاتھوں ہاتھ بھی کچھ سوالات کیے ہیں بابا. ایک سوال چلاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج جمعے کے وقت میں مدینے میں سروس کرتا ہوں. جمعے کے بعد جو ہے ایک صاحب نے میرے کو یہ بتایا کہ میں نے یہ بولا کہ یہ اکبری حج ہے. وہ کہیں گے حدیث اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، اکبری حج نہیں ہوتا ہے گا. بس میرا سوال یہ ہے بابا جانی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کسی سے ان کی بات چیت ہوئی ہوگی مدینہ منورہ میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبری حج انہوں نے کہا ہوگا کہ اس بار اکبری حج ہے. تو اس نے کہا کہ اکبری حج کا کہیں قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے بھائی. قرآن و حدیث میں حج اکبر کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک، پورا قرآن و حدیث پڑھ لیا انہوں نے. یہ رفیق الحرمین صفحہ نمبر 323. سوال: جمعہ کو جو حج ہوا اسے حج اکبر کہنا کیسا ہے؟ جواب: کوئی حرج نہیں. چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العباد ہے: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. ترجمہ کنز ایمان. اور منادی پکارو، اور منادی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں حج کو حج اکبر فرمایا اس لیے کہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اور چونکہ یہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کو جو روز جمعہ ہو حج وداع کا مذکر یعنی یاد دلانے والا جان کر حج اکبر کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے ایام میں بہترین وہ یوم عرفہ ہے. ایام میں بہترین وہ یوم عرفہ ہے جو جمعہ کے موافق ہو جائے، نہ جمعہ کے دن واقع ہو.
اور اس روز کا حج ان 70 حجوں سے افضل ہے جو جمعہ کے دن نہ ہوں. تو جمعے کو حج اکبر کہنے میں حرج نہیں ہے. البتہ عمرے کے مقابلے میں ہر حج حج اکبر ہے، کیونکہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم کے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے جو وہ منظور فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے ہمیں کہ ایک اسلامی بہن نے پیسے جمع کر کے پہلی مرتبہ قربانی کے لیے بکرا خریدا. وہ چھت سے گرا اور انتقال کر گیا، مر گیا وہ بکرا. اللہ. اب یہ بہت اداس ہے، کیا اس کی قربانی ہوگی؟ اللہ اللہ، ہو سکتا ہے اس کی یہ اداسی اس کو 1000 قربانیوں کا ثواب دلا دے. البتہ یہ قربانی ہوئی نہیں. جو اصول ہے شریعت کا، ظاہر ہے کہ وہ مر گیا، وہ وقت سے پہلے مر گیا. وقت کے اندر بھی مر جاتا تو اس کو قربانی تو نہیں کہیں گے. صبر کرے، اجر کمائے، صدمہ ہے اس کو، اس کا بھی ثواب ملے گا. صبر کرنا بھی ضروری ہے، واویلا نہ کرے. اللہ ان کو صبر عطا کرے، ہم یہی کہیں گے، اور اجر بھی عطا کرے، اور سبیل بنا دے کہ قربانی کے لیے اور کچھ ترکیب بن جائے ان کی طرف سے. باضابطہ جو جس کو شریعت نے قربانی قرار دیا وہ بھی یہ کر پائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان محمد سلیم اختاری نواب شاہ باب الاسلام سنت سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان عرض یہ ہے کہ اکثر جگہ پر دیکھا ہے کہ خطبے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر، پھر وہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کیا اس طریقے کی عبارت لکھنا یا کیلنڈر صحیح ہے؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بندوں کے انداز جو ہے نا خالق سے نہ جوڑے جائیں. کیا فرماتے ہیں ہے نا؟ بندوں کے انداز ہیں، ٹیلی فون نمبر، اور اس کو ٹیلی فون کی کیا حاجت، اس کو نمبروں کی کیا حاجت. وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارے خیالات کو خیال تو ہم کو تو خیالات آئیں گے نا، ابھی کئی خیالات آئیں گے، اس کو پہلے سے پتہ ہے کیا کیا خیال آئیں گے. ہمیشہ کا اس کو علم ہے سب کچھ. تو یہ الفاظ مطلب بھلے آگے جا کر انہوں نے وہ اس طرح کی وہ ترکیبیں بنائی ہیں کہ یعنی یہ پہلی نما، لیکن یہ ہے بندوں والے انداز ہیں. اللہ کے ساتھ یہ نہ جوڑے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حارث بودی ہے. میں صرف الیاس قادری صاحب کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. سلام تو کر لیا، اب یہ کہ مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں، نیکی کی دعوت قبول فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا
نام طلحہ ازاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اور جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کو معلوم نہ ہو, اگر اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں سوال میں قربانی کے جانور میں بچہ ہو یا کچھ اس طرح کا تھا, معلوم نہ ہو اور بچہ نکل آیا. معلوم ہو تب بھی بچے والا جانور جو ہے نا, اس کا تعلق قربانی سے تو نہیں ہے, ذبح سے ہے. کہ بچے والا جانور ذبح کرنا مکروہ لکھا ہے. تو اب اگر بچے والا جانور قربان کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی, کہ یہ بچہ ہونا عیب نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر بچہ زندہ نکل آیا تو اس بچے کو بھی ذبح کر دیں, اس کو پال نہیں سکتے. اگر پال لیا, آپ کے پاس بچ گیا, اب بولو میں آئندہ سال قربان کروں گا, تو آئندہ سال قربانی نہیں کر سکتے اس کی. اب زندہ صدقہ ہی کرنا ہے اس کو. قربانی کے اوقات گزر گئے, اب زندہ صدقہ کیا جائے. اور مرا ہوا ہے تو پھینک دے, گوشت میں کوئی خرابی نہیں ہے, گوشت کھا سکتے, حلال طیب. اب مالدار نے لیا, غنی نے, اور بچہ اس میں ہو گیا پیٹ میں, تو اب یہ کہ بدل دے اس کو, بیچ کے دوسرا لے لے. اور اگر فقیر نے خریدا بچے والا جانور تو اب تو اسی کی قربانی اس پر واجب ہے, بدل بھی نہیں سکتا. تو یہ عوام میں مشہور ہے کہ بچہ نکل آ گیا تو شور مچ جاتا ہے, تو اس میں شور نہ کریں. کوئی مسئلہ ایسا پیچیدہ نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, جمرات کو کنکریاں مارنے کا کیا ثواب ہے؟ نیز کیا رمی کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمرات کو جو مارتے ہیں نا کنکریاں شیطان کو, تو یہ سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام اور سنت اسماعیلی بھی ہے, باپ بیٹوں نے مارا ہے کنکریاں. اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ لکھی ہے کہ جو مقبول ہوتی ہے اٹھا لی جاتی ہے, اور جو مقبول نہیں ہوتی وہ وہیں پڑی رہتی ہے. پھر ان کو اٹھا لیتے ہیں لوگ جو صفائی کرنے والے تھے. آج کل تو, پہلے تو اس طرح کا نظام نہیں ہوتا ہوگا نا, تو وہ باہر شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر یہ مقبول کنکریاں اٹھائی نہ جاتی تو کنکریوں کے پہاڑ بن جاتے, اتنا ڈھیر ہو جاتا. سالوں سال تک کوئی اٹھاتا نہیں ہوگا نا, کھلا کھلا میدان ٹائپ کا ہوتا ہوگا. تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں اس کے کچھ ثواب لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا شیطان کو کنکریاں مارنے میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس سے یعنی کنکریوں کو تم انتہائی ضرورت کے وقت اپنے رب کے پاس پاؤ گے. سبحان اللہ. طبرانی کبیر کی یہ روایت تھی. اب ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. مرحبا. چند اور روایت بھی ہیں لیکن میں نے یہ دو روایت بیان کی. جنت میں لے جانے اعمال میں روایتیں موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی گنی بول رہا ہوں. سر میں نے یہ گائے خریدی ہے, یہ بہت زیادہ غصے میں ہے. اس کو جب بھی باہر نکالتے ہیں مارا ماری کرتی ہے. ابھی بھی دیکھیں اس کو پیچھے پکڑا ہوا انہوں نے, تب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. جیسے اس کو کھولتے ہیں یہ فوراً بھاگنے میں لگ جاتی ہے. کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں اس کو مار سکتا ہوں یا رسی مار سکتا ہوں؟ کچھ ایسا طریقہ بتائیں اس سے کنٹرول ہو سکے, یا اس کا مورا پکڑ کے میں اس کو چلا سکتا ہوں؟ رسی مارو گے تو تھوڑی اچھلے گی, ڈنڈا مارو گے تو دوڑ لگائے گی. دراصل یہ احتجاج کر رہی ہے, یوں سمجھو
کہ اس کو آپ نے اس کی برادری سے الگ کر دیا, گھر بار سے الگ کر دیا, اس کے دوستوں سے الگ کر دیا. تو بندہ بھی جب اکیلا ہو جائے تو اس کو وحشت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ بے زبان جانور ہے, یہ کیا کرے گا؟ یہ بیچارہ یہ یوں احتجاج کرے گا کہ بھاگو بھاگو, لیکن بھاگنے کون دے گا اس کو؟ تو یہ جانور جو ہے نا, یہ شروع میں بعض جانور یہ بھاگم بھاگ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ اکیلے ہو جاتے ہیں, تو ان کو وحشت ہوتی ہے. تو ان کو آپ کی مار سے تو یہ قابو نہیں آئیں گے. اس کو پیار دیں, اس کو چارہ وغیرہ, تو بعد میں یہ ترکیب میں آ ہی جاتے ہیں. اب یہ نتھ ڈالتے ہیں, تو نتھ تو وہ بیل کو ڈالتے ہیں, بیل کو, گائے کو تو نتھ ڈالنا یاد نہیں پڑتا کہ ڈالتے ہوں. اس طرح قابو کرتے ہیں اس کو. تو قابو کرنے کا جو بھی حکمت عملی وہ اپنائی جائے. قربانی کے دنوں میں یہ اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں کہ یہ جانور اکیلا ہو جاتا ہے نا, تو تھوڑا بدکتا ہے, اس کو محبت دے, پیار دے, اور کیا. اب اس کو شور مچائیں گے, آپ ہش ہش کریں گے, دم موڑیں گے, تو یہ اور اچھلے گی, اب آگے گی, اور کوئی اگر اس کے آڑے آ گیا تو کہیں وہ پہلے قربان نہ ہو جائے. اب بیچنے والے تو بیچارے بس اللہ ان کو سچ بولنا نصیب کرے. ہر ایک تو خیر جھوٹا نہیں ہوتا, اس کو بھلے کیسا ہی وحشی جانور ہو, یعنی وحشی تو خیر وحشی کی تو قربانی ہوتی نہیں ہے, یعنی کیسا ہی وہ مار دھاڑ والا جانور وہ غریب ہے, بہت غریب ہے, ہاں بالکل غریب ہے, تو بالکل ہی غریب ہے, تو پھر اس کو کیا کریں گے, مالدار چاہیے یار تھوڑا. تو یہ بالکل غریب غریب بول کر ٹکا دیتے ہیں. اب وہ ادھر اس کے اپنے برادری میں ہوتی تو غریب ہوتا ہے, تو باہر نکلتا ہے تو پھر بتاتا ہے کہ میں کتنا غریب ہوں. تو ان کو جان بوجھ کر اگر پتہ ہے کہ یہ اکیلے میں غربت کا مظاہرہ نہیں کرے گا, تو پھر غریب نہ بولا جائے. اور اگر واقعی اس نے پالا ہے اور اس کو پتہ ہی ہے غریب مانے, یعنی کہ وہ شریف, بچہ بھی چلا لے, بچہ بھی آتا ہے کچھ نہیں بولے, تو واقعی وہاں کچھ نہیں بولتے. باہر آتے ہیں نا, جو یہ دوڑ لگاتے ہیں نا بعض اوقات, تو بچہ کیا بڑا بھی ہانپ جاتا ہے. بعض اوقات گوشت فروشوں کے ہاتھ سے بھی یہ یوں چھڑا کے جو دوڑ لگاتے ہیں تو مسئلہ کر دیتے ہیں. پچھلی بار ہمارے یہاں بھینسا تھا نا, اس نے بھی سنا ہے کہ کچھ توڑ پھوڑ مچا دی تھی. اس بار اس سے بھی زیادہ زوردار بھینسا ملا ہے. اب وہ میں کیا کروں, ان کو سمجھاؤں گے یار بھینسا مطلب وہ کسی اور نے دیا تھا, آج وہ دیکھا دیکھی ایک اور نے بھینسا بھیج دیا ہے. بھینسا ایک, وہ اتنا خطرناک ہے, میں نے زیارت نہیں کی. اس طرح بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اس کو لا نہیں سکتے, بس اس کو لائیں گے اور یہ کچھ کر ڈالے گا. مگر میں نے بولا اس کو لانا ہے, میرے مدنی چینل کی زینت ہے, اس کو لانا ہے. 4-5 ایسے بندے پیدا کرو, وہ جاندار نہیں ہے, جاندار نہیں, وہ دیوار دھکے سے نہیں گرتی, دیوار ٹیکنک سے گرتی ہے نا. تو جو اس کو سنبھالنے کا فن جانتے ہوں, اس سے تجربہ کار سے بھائیوں کو پیدا کرو, کمی نہیں ہے. ڈھونڈنے نکلیں گے تو ان میں سے کھڑا ہو جائے گا, میں سنبھالوں گا پیسہ, اس میں داخلہ مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق احمد انصاری کوڈولا محمد سے عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ کا یہ رسالہ دیتا ہو تو ایسا پڑھا, الحمدللہ اس میں وہ معلومات ہے کہ میری تعلیم میں نے اکنامکس میں ایم اے کیا ہوا ہے, تقریباً 20 سال سے زیادہ دعوت اسلامی میں ہو گیا ہے. ابھی تک مجھے وہ معلومات قربانی سے متعلق حاصل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا رسالہ دیتا ہو تو ایسا سے پڑھ کر معلومات حاصل ہوئی. الحمدللہ یہ بڑا یہ بہترین رسالہ ہے کہ ہر اسلامی بھائی نے پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اور بھی رسالے پڑھیں, انشاءاللہ معلومات ہی معلومات ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا ہر رسالہ اپنے اندر معلومات کا خزانہ لیے ہوئے. یہ اسلامی بھائی نے بڑا پیاری ترکیب دی ہے کہ کل باب المدینہ میں یوم الترویہ ہے, پورے پاکستان میں, ہندوستان میں بھی, غالباً ہندوستان میں بھی یہی ہے.
تو جہاں جہاں کل 8 ذوالحجہ ہے، اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں جہاں پیر شریف کو عید ہے، تو جہاں پیر شریف کو عید ہے وہاں یہ ہفتے کو یوم الترویہ ہے، غور و فکر کا دن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر قربانی کا جب حکم ملا تھا تو غور و فکر کیا تھا، اس کا نام یوم الترویہ رکھا گیا۔ اور دوسرے دن 9 تاریخ کو یوم عرفہ، پہچان کا دن، تو اس دن آپ نے وہ پہچان لیا تھا کہ یہ رب ہی کا حکم ہے۔ اور یوم النحر 10 تاریخ، تو یہ اس دن یہ قربانی کی ترکیب جو بھی ہوئی وہ لکھا ہوا ہے سب اس میں رسالے میں۔ تو یوں یہ 3 دن اپنی جگہ پر خصوصیات کے حامل ہیں۔ تو اس پرچے کی ترغیب پر عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کل خوب غور و فکر کریں، فکر مدینہ کریں، اپنے اعمال کا خوب محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں اور ان کی سچی پکی توبہ کریں، حقوق العباد یاد کریں کس کس کے تلف ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو ان کی معافی کی، تلافی کی صورتیں نکالیں۔ عرفے کا دن، پہچاننے کا دن، خصوصیت کے ساتھ فرض علوم سیکھنے کی نیت سے مطالعہ کی ترکیب کریں، مطالعے کی۔ اور عید کے دن اپنا نفس، اس میں لکھا نفس قربان کرنے کی نیت کریں، نفس کو ذبح کرنے کی نیت کریں۔ قربان تو جانور کریں گے اور انشاءاللہ کبھی جان کریں گے۔ خواہشات نفسانی کو تم پٹک پٹک کے مارنا چاہیے، اللہ نصیب کر دے۔ اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ تیرے عشاق، تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ جو مدینے سے دور رہتے ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں۔ جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت
طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں آپ عطار کیوں پریشان ہیں آپ عطار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر داما ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.